حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب فتنے ہوں گے، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے اس میں بہتر ہوگا، اور جو ان میں فتنوں میں جھانکنا چاہے گا تو وہ فتنے اس کو اپنی طرف اچک لیں گے، جو بھاگنے کی جگہ یا پناہ کی جگہ پائے تو وہ وہاں چلا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت جوں جوں زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا تو دنیا میں فتنے پھیلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ قیامت تک آنے والے 300 یا اس سے زیادہ کا جو سربراہ ہوگا، ان فتنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے صحابہ کو بتا دیا تھا، اور جو فتنوں میں بڑا ہوگا اس کا نام، اس کا قبیلہ، اس کے والد کا نام بھی تذکرہ کیا، لیکن جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں اپنے آپ سے، اپنے گھر سے بس تعلق رکھنے والے کو نجات یافتہ شمار کیا، اور جو فتنوں میں پڑے گا، فتنوں میں ملوث ہوگا تو جتنا زیادہ ملوث ہوگا اتنا ہی برباد ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو تشبیہ دی کہ جو بیٹھا ہوا ہے، فتنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ بچا ہوا ہے، وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، جو چل رہا ہے اس سے کھڑے ہونے والا بہتر ہے، اور جو دوڑ رہا ہے اس سے چلنے والا بہتر ہے، یعنی جو جتنا اس فتنے سے پیچھے ہے اتنا ہی وہ بچا ہوا ہے۔ تو آج کل بھی انسان دیکھ لے، مختلف گروپ ایسے ہیں کہ جو انسان کو برائی ہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، نیکی کی طرف نہیں دعوت دیتے، اور ان کے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو سراسر دین کے خلاف ہیں۔ تو اگر انسان اس طرح کسی بھی گروہ میں شامل ہوگا تو ظاہر بات ہے جو ان کا طریقہ ہے، جو ان کی وضع قطع ہے، جو ان کی مقصد ہے، اسی کے مطابق وہ چلے گا، لیکن جو شامل نہیں ہوگا وہ بچا ہوا ہے۔ اسی طرح فتنوں سے اگر گناہ مراد لیے جائیں تو دن بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گناہ پھیلتے گئے، تو جو جس گناہ کی جانب توجہ کرتا ہے وہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے، اور جو گناہ کی جانب توجہ نہیں کرتا، سوچتا بھی نہیں ہے، غور و فکر بھی نہیں کرتا، وہ بچا رہتا ہے۔ یہ موبائل ایک دیکھ لو، یہ بھی کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اگر انسان جتنی مرضی احتیاط کر کے چلائے تو پھر جا کے بچتا ہے، لیکن اگر ایک بندہ لیتا ہی نہیں ہے تو وہ بچا ہوا ہے، لیکن ایک بندہ لے کے بیٹھتا ہے تو وہ اگر اپنے آپ کو جتنا سختی سے، مضبوطی سے بچائے گا تو بچے گا، ورنہ وہ گناہوں میں ملوث ہے۔ ہماری تنہائی جو ہے زیادہ تر اس موبائل نے بیکار کر دی، اور خصوصاً نوجوان لڑکے لڑکیاں اس میں ایسے ملوث ہوئے کہ ہماری زندگی اکثر تباہ ہو گئی، آپس میں جو محبت تھی وہ ختم کر دی۔ اور اسی طرح پھر دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہم دین سے دور ہو گئے، حرام کمانے کے لیے نکل گئے۔ اب پیسے کی لالچ میں ہم نے دین کو نہیں دیکھا، اب جتنے بھی وہ ذرائع ہیں موبائل کے ذریعے کمانے والے، وہ سب کے سب اکثر علماء کے نزدیک اکثر ذرائع ایسے ہیں کہ وہ سارے کے سارے حرام ہیں، لیکن ہم مسلمان اس پر فخر کرتے ہیں کہ بھائی اتنا پیسہ آ رہا ہے، 2 لاکھ آ رہا ہے، 4 لاکھ آ رہا ہے، پھر دیکھا دیکھی ہر ایک شروع ہو رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حرام کب تک کھائیں گے، عیاشی کب تک کریں گے، حرام ذریعے سے کمائیں گے، دنیا میں بھی سکون نہیں ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں صراحتاً موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام غذا سے پلا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کیا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ طرح طرح کے مختلف فتنے ہیں، کس فتنے پر انسان بحث کرے؟ تو فتنوں سے وہی بچا ہوتا ہے جو اس فتنے سے جتنا دور رہتا ہے، جو اس فتنے کے جتنا قریب جائے گا، جتنا بیچ میں ملوث ہوگا، وہ اتنا ہی اس فتنے میں پڑنے والا بن جائے گا اور گناہ کے راستے پہ چل پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے فتنے سے، گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔